بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 7ویں پارے سے بات شروع کریں گے، اور 7واں پارہ جس میں سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر اسی پارے میں سورۃ الانعام کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جو آیات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو آیات نمبر 87 سے لے کر 108 تک، تو یہ وہ اس سورت کا 5واں پیراگراف ہے جس میں مشرکین مکہ سے مجادلہ کیا گیا اور متفرق احکام شریعت بیان کیے گئے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو احکام دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو پاک چیزوں یعنی طیبات کو حرام ٹھہرانے سے ممانعت کی گئی ہے۔ غیر شعوری قسموں کا مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ شعوری یعنی سوچ سمجھ کے اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے ان شعوری قسموں کا کفارہ بھی لازم ٹھہرا دیا گیا، اور اس کفارے میں جو بتایا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کے کپڑے ان کو دیے جائیں، یا غلام آزاد کرنا ہوگا، اور ممکن نہ ہو تو 3 روزے رکھنا ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا کہ شراب، جوئے، آستانے، پانسوں کے تیروں کے ذریعے سے شیطانی اعمال کرنا، یہ سب نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان سے بچنے سے حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں بھی احکام آئے ہیں، لیکن وہ تدریجی احکام تھے جس میں حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ تو سورۃ المائدہ میں یہ حرمت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس سے بالکل قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کو حرام ٹھہرا دیا گیا، اور جان بوجھ کر اس حالت میں جو شکار کرتا ہے اس کے لیے کفارہ تجویز کیا گیا۔ اور البتہ جو بحری شکار ہے، سمندر کا شکار ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کے جرائم اور ان سے جو مجادلہ کیا گیا اس پر ہمیں آیات ملتی ہیں، اور مشرکین کو بتا دیا گیا کہ ان کے جو خود ساختہ حلال و حرام کے طریقے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کو سختی سے منع کر دیا گیا، جس میں وہ بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، کہ جو مختلف جانوروں کو انہوں نے بہت ہی پاک اور مقدس بنا لیا تھا، اس کی حرمت کا ذکر فرما دیا گیا کہ اللہ کے ہاں ان کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی شریعت نہیں ہے، سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین کی جو اوہام پرستی تھی اس کا بھی رد کیا گیا، اور اس کے بارے میں بتا دیا کہ اصل چیز وہ ہے جو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اسی طرح پھر ہمیں یہ بتا دیا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کے بجائے ہمیں اس چیز پہ عمل کرنا ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، شریعت کی صورت میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت کے احکام دیے گئے، وصیت کے ساتھ ساتھ قانون شہادت کے احکام دیے گئے، اور آخری پیراگراف میں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے مناظر جب پیش کیے جائیں گے، اور جو اس میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نقل کیا گیا ہے۔ عیسیٰ کے معجزات نقل کر کے عیسائیوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ کے حواریوں کی طرف سے دسترخوان کا مطالبہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائش بھی معجزے کے طور پر ان کی پوری کر دی۔ آیت نمبر 73 کے حکم کے مطابق جو وہاں پر کہا گیا تھا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں کے مجموعوں میں سے تیسرا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہا تھا، اس کی تفصیل بیان کر کے یہاں عقیدہ تثلیث کی دوبارہ پھر تردید کی گئی، اور آخر میں عیسائیوں کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن توحید پرست سچے لوگوں کو توحید کی سچائی فائدہ دے گی، جو فرمایا گیا ہے کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور موحدین جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں پہ سورہ مائدہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورۃ الانعام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو کچھ حصے یہاں ملتے ہیں، اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 110 تک،
اور مکمل طور پر سورہ انعام کے اگر ہم 7 حصوں میں تقسیم کریں تو جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 73 تک، جس میں مشرکین مکہ سے منازلہ اور مجادلہ کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اور اس پیراگراف میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ وہ خالق ارض و سما ہے اور انسان کو مقررہ وقت تک وہی زمین پر رکھے گا اور وہی مکمل علم رکھتا ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں، شک میں مبتلا ہیں، ہر محکم دلیل کے باوجود اعراض و اجتناب کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حق کو جھٹلا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو کھلا ہوا جادو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یہ منکر آخرت ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ یہ لوگ ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، کسی دلیل پر غور نہیں کرتے ہیں، قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سمجھتے ہیں اور کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر یہ نادم و شرمسار ہوں گے۔ منکر آخرت ہیں، صرف دنیا کی زندگی کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، ولایت اور اختیار کو ثابت کیا گیا ہے کہ وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کر دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے توحید کے آفاقی دلائل رکھے گئے، پھر انفس کے دلائل رکھے گئے کہ انسان عذاب کے موقع پر غیر اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ پھر تاریخی دلائل دیے گئے کہ سخت دل قوموں کے پہلے دکھ کے امتحان ہوتے ہیں، اس میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر سکھ کے امتحان اور بالآخر انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ظالم قومیں ہی ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ منصب رسالت کی وضاحت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی صفات کا فرق واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسول لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ان کے پاس خزانے نہیں ہوتے، غیب کا علم بھی صرف اللہ کو ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ صبح شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کا ساتھ نہ چھوڑیں اور ان کو ہی اپنے ساتھ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ من دون اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے۔ رسول کے پاس قوموں کو عذاب دینے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر یہ اختیار ہوتا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا اور یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں، بلکہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی جو دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی من دون اللہ سے دعا بھی نہیں کر سکتا، نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ نبیوں کو مطیع ہو جانے، نماز قائم کرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حکیم و خبیر با اختیار اللہ قیامت برپا کرے گا، یہ اسی کا ہی اختیار ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 74 سے 94 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کی دعوت توحید کیا ہے، اور اسی کی روشنی میں یہ ہمیں چیزیں بتائی گئیں۔ مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والد اور اپنی قوم کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو سری گمراہی میں پاتا ہوں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم نے غور و تدبر سے کام لے کر پہلے ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، پھر چاند اور پھر سورج کو، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی مشرکین مکہ کی طرح اپنے خداؤں کی مار سے حضرت ابراہیم کو ڈرایا، لیکن وہ غیر اللہ کی تخویف سے بالکل نہیں ڈرے، اور یہی بتایا کہ اہل توحید ہی کو امن حاصل ہو سکتا ہے، اہل شرک اور اہل ظلم کے لیے کوئی
امن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دلیل و برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کیے۔ حضرت ابراہیم کے بعد دیگر انبیاء کی دعوت توحید کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 17 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا گیا، جس میں حضرات اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، یسع اور لوط علیہم السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان سب کو بھی توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ اگر یہ جلیل القدر انبیاء کرام بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح صحیح ادراک نہیں کیا، اسی لیے وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ جیسے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو صحیح طور پہ اس کی توحید کو سمجھا جائے، اور وہ صرف اور صرف وحی کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔ تورات کے بعد قرآن کی صورت میں بھی اسی مبارک وحی کا نزول ہوا ہے، اور تاکہ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ اس کے اطراف و اکناف کے لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ قریش کے لوگ متکبر اور مفتری ہیں، جو کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ان کو اس عذاب سے اور عالم نزا سے ڈرایا گیا۔ مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت کی تردید کی گئی، اور آخر میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں جو ابطال شرک اور اس بات توحید کے لیے آفاقی دلائل دے کر ان سے بھرپور مناظرہ کیا گیا، اور مجادلہ کر کے بتایا گیا کہ اصل وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور وہ جو خود ساختہ شریعت ہے وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔